نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، آپ کافی ٹائم سے جیسا کہ دوستوں نے بتایا محفل میں موجود ہیں زیادہ تر لوگ اور سن رہے ہیں. اتنا کچھ گفتگو اور کلام سننے کے بعد مزید اور گفتگو کی جائے اور کلام کیا جائے اس کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ جو آپ سنیں گے یا سن چکے ہیں اس پر غور ضرور کریں گے اور جو ان میں بات آپ کو درست لگے، جو تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے مطابق لگے، اولیاء کاملین واصلین باللہ جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن کی کوششوں سے ہمیں اسلام ملا، ان کے تعلیمات کے مطابق لگے تو اس پر عمل کرنے کی ضرور ہم سب کوشش کریں. تو گفتگو اور کلام دلیل اور دلائل کے بجائے کیوں نہ مقصد کی بات کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جس سے ہمارے دل غافل ہیں. ہم صرف ذکر میں اس حد تک جاتے ہیں کہ اپنے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ہم اکثر و بیشتر اپنے دنیاوی گفتگو اور کلام میں ہی گزارتے ہیں. تو زبان ہی ہماری ذکر سے آشنا ہے، اور جو ذکر کی اصل لذت ہے، جو ذکر کا اصل فائدہ ہے، وہ اگر آپ اور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زبانی ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں دل کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، تاکہ یہ دل جو کہ اصل انسان کے لیے ایسی اہمیت رکھتا ہے کہ پورے بدن کی اصلاح کا مدار جس طرح کا حدیث میں کہا گیا کہ انسان کے دل کی اصلاح پر ہوتا ہے. تو دوستو، خوشی اور مسرت کا احساس بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، غم اور دکھ کا احساس بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو دل انسان کے لیے یوں کہا جائے کہ ایک رہنما کا کردار ادا کرتا ہے. لوگ دماغ سے سوچتے ہیں، وہ بہت بڑی اچھی بات ہے. دنیاوی فیصلے، کاروباری فیصلے، سیاست کے فیصلے ہم دماغ سے ہی کرتے ہیں، اس میں دل کے جذبات اور احساسات کا دخل کم ہوتا ہے. ورنہ تو پھر سیاست جو یہاں رائج ہے ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ملک میں، معذرت کے ساتھ جس کو مفاد پرستی اور موقع پرستی کہا جائے سیاست کے بجائے، تو اس طرح کے جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے کارستانیاں ہوتی ہیں. ان کو آپ وقت کی ضرورت بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو حالات کی نزاکت بھی کہہ دیتے ہیں، ملک کا مفاد بھی کہہ دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اپنے عوام کی بھلائی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے دماغ کا جو ایک عمل ہے وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے، جو ہمارا یہ ماحول ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے. لیکن آج دماغ کی سوچ کے ساتھ ساتھ دل کی محبت اور احساس کی بھی بات کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ دل سے فیصلے کرتے ہیں،
وہ ان کے لیے نقصان کا بھی باعث بن جاتے ہیں. وہ فیصلے ان کے لیے بعض اوقات نقصانات کا باعث بن جاتے ہیں، دنیاوی نقصان، پیسے کا نقصان، لیکن وہ اپنی ڈگر پر چلتے ہیں. یوں اگر کہا جائے کہ جو سب سے مشہور ایک واقعہ جس کو بڑے بڑے اولیاء نے اپنے اپنے شاعری میں یاد کیا ہے، اپنے ملفوظات میں یاد کیا ہے، اور کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اس پر شاعری ہوئی ہے، اس پر بہت بڑا ادب تخلیق کیا گیا ہے تقریباً مختلف زبانوں میں، لیلا مجنون، جس کی بات آپ کو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی بتائے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ ایک دو کردار گزرے ہیں. یوں کہا جاتا ہے کہ مجنون بڑا عقل مند انسان تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، اور بڑے اچھے فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کی بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا. لیکن اس کا دل ایک عورت پر آ گیا. اس کی محبت جس طرح آپ پڑھیں گے کس قسم کی تھی وہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس کی محبت وہ محبت نہیں تھی جو کہ مفاد پرستی والی محبت ہو، وقتی ہو اور نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہو. اس طرح کی کوئی چیز اس کے واقعات میں نظر نہیں آتی. اس عالم نے، اس فاضل اور دنیا دار رئیس زادے نے اس خاتون کی محبت میں سب کچھ بلا دیا تھا. اپنی شرافت، اپنی نجابت، سرداری اور دولت، علم، یہ سب چیزیں بھول بھال کر وہ جا کر اس خاتون کی گلی میں بیٹھ گیا تھا. اور پوری زندگی اس نے، جس طرح کی کتابوں نے لکھا ہے، لیلا لیلا کرتے کرتے گزار دی تھی. لگتا اسی طرح ہے کہ اس کے دل کا فیصلہ تھا. اگر دماغ سے وہ کام لیتا تو وہ ہرگز اس طرح نہ کرتا. کسی خاتون سے شادی کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں. وہ یہ بھی کر سکتا تھا، اگر موقع پرست ہوتا، اگر وہ مفاد پرست ہوتا، اگر وہ نفس کی خواہش کی تکمیل چاہتا تو اپنی سرداری، نجابت کو کام میں لے آتا، بڑے تم تراک سے اس کے پاس جاتا، اس کو عقد نکاح کی دعوت دیتا. ایسا بھی ہو سکتا تھا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دولت کے انبار اس کے سامنے لگا دیتا کہ چلو یہ اتنی دولت ہے، تم مجھے میری ہو جاؤ، میرے ساتھ شادی کر لو. یہ بھی کر سکتا تھا. لیکن جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، ایسا کوئی معاملہ وہاں نظر نہیں آتا. عورت کی کمزوری سونا ہوتا ہے، زیورات کے انبار لگا دیتا اور اس کو دعوت دیتا کہ تم مجھ سے عقد نکاح کر لو. ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا. وہ اس کی گلی میں بیٹھا اور اس نے ایک ایسا کردار تخلیق کیا اپنی محبت کے بل بوتے پر کہ اتنا عرصہ گزر چکا، 100 سال گزر چکے، کتنی صدیاں بیت گئی. حیرت کی بات ہے کہ اس وقت بڑے رئیس زادے بھی ہوں گے، بڑے بڑے ہوشیار، چالاک اور ذہین اور فتین وزیر بھی ہوں گے جو اپنے حکمت عملیوں سے بادشاہی کو چلاتے ہوں گے اور بادشاہ کو مشورے دیتے ہوں گے. ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن اس مجنوں کو اس کی محبت کی سچائی کی وجہ سے، خالص محبت کی وجہ سے، اگرچہ وہ عشق مجازی تھا، ایک عورت کے ساتھ تھا، آج بھی اس کو بچہ بچہ یاد کرتا ہے. تو یہ ہے دل کے فیصلے. اس میں دنیا نہیں کام آتی، اس میں حسب و نسب کام نہیں آتا، اس میں دولت کے انبار کام نہیں آتے، اس میں بہت بڑا دماغ نہیں چاہیے ہوتا. اس میں دل کی سچائی چاہیے ہوتی ہے، کردار کی پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایک مثال میں نے عرض کیا ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ آج آئیے ہم بھی اپنے دل کے احساسات کی بات کرتے ہیں، اپنے دل کی جذبات کی بات کرتے ہیں. اور احساسات اور جذبات تو انسان کے دل کے اندر اس طرح امٹتے چلے آتے ہیں جس طرح ساون میں بادل امٹتے چلے آتے ہیں. گھٹا چھاتی ہوئی نظر آتی ہے، شمال سے بھی بادل چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو مشرق و مغرب سے بھی بادل امٹتے ہوئے آتے ہیں. ان کا ایک عجیب سما ہوتا ہے. تو انسان کا دل بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر بے شمار احساسات، جذبات اور امنگیں جاگتی ہیں.
یہ انسان کی خصوصیت ہے، کسی اور مخلوق کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہ تمہاری خاصیت ہے۔ اب ان احساسات کو اللہ تبارک و تعالی ایک سمت دینا چاہتا ہے، ایک طرف دینا چاہتا ہے، اور ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ یہ جذبات تم کام میں لاؤ۔ یہ جو تمہارے دل میں احساسات جاگتے ہیں، یہ جذبات چاہتے ہیں، ان کو کام میں لاؤ۔ تمہارے یہ جذبات اور احساسات انمول بن جائیں گے، تمہارے لیے بلندی کا باعث بنیں گے۔ اگر ان احساسات اور جذبات کوئی راستہ، کوئی سمت ان کو نہیں دو گے تو وہ ایک دن کی کہانی ہوگی، اخبار کی طرح۔ جس طرح اخبار چھپتا ہے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نیا اخبار، ہر شخص اس اخبار کی طرف لپکتا ہے کہ بھئی مجھے اخبار چاہیے۔ کسی ایک کے ہاتھ میں آ گیا تو دوسرے کی اس میں آنکھیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کب مجھے دے گا تو میں اخبار پڑھوں۔ لیکن وہی اخبار جو سب کا چہیتا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اس بیچارے کی وفات ہو جاتی ہے، اس اخبار کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اخبار کے جو پرزے ہیں وہ گلیوں میں اڑتے پھرتے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ان میں ہم مختلف چیزیں ڈال کے کھاتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ احساسات جس طرح کا ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ایک دن کے اخبار کی طرح ہوتے ہیں۔ آج یہ موڈ ہے، کل دوسرا موڈ ہے، اور اگلے دن کوئی تیسرا موڈ ہے، کوئی بات ہی نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو ایک راستہ دو، اور وہ راستہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ تمہیں میں راستہ بتاتا ہوں کہ اپنے دل کے احساسات کو یوں چلاؤ اور اس سمت میں لگاؤ، تو تمہارے وہ احساسات اور جذبات ہمیشہ کے لیے کارآمد اور مفید بن جائیں گے، بلکہ وہ احساسات اور جذبات تمہارے ایک عبادت بن جائیں گے، ایک لازوال چیز بن جائیں گے، اور کبھی بھی وہ بھلائے نہیں جا سکیں گے، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اور کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی، تمہارے والدین، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب تمہارے ان احساسات کو یاد رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ان احساسات کو یاد رکھوں گا۔ جب فرشتے میرے سامنے آئیں گے اور ان سے میں تمہاری خبر پوچھوں گا، بتاؤ یہ شخص کیا کرتا تھا دنیا میں، تو وہ تمہارے اعمال میرے سامنے رکھیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان سے پوچھوں گا کیا صرف یہی کچھ تھا جو تم میرے سامنے لے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین جتنا علم تو نے ہمیں دیا تھا اس کے مطابق ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آگے تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تمہارے احساسات، ان جذبات کو جن کو میں نے تمہیں ایک سمت اور راستہ دینے کی بات کہی تھی اور تم نے اس کو قبول کیا تھا، اس راستے پر اپنے خیالات اور احساسات کو لگا دیا تھا، تو وہ میرے پاس محفوظ ہوں گے، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کیسے کام آئیں گے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آئیے وہ کون سی سمت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل میں جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، جو شوق ہے، جو لگن ہے، جو جستجو ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکانے کے بجائے وہ اللہ کی طرف لگا دیں، ان کو اپنے ان دل کے احساسات کو، ان جذبات کو، اس شوق کو، اس محبت کو مجھے اللہ کی طرف لگا دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی چودھری نہیں کہہ رہا ہے، کوئی وقت کا حکمران نہیں کہہ رہا ہے جس کی حکومت چند دنوں کی ہوتی ہے۔ آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں اور ایسے ماشاءاللہ اچھے کام کر سکتے ہیں کہ شاید عام لوگ کر نہ سکیں۔ پنجاب کے لوگ بڑے باشعور اور بڑے ہی کہا جائے کہ بر وقت فیصلے صادر فرماتے ہیں، دیگر صوبوں کے مقابلے میں بڑے بر وقت فیصلے صادر کرتے ہیں۔ تو آپ باشعور لوگ ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس سے زیادہ کوئی سچا ہو نہیں سکتا۔ سچائی کی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ وہ بات اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ بات بھی کسی عام زبان کے طرف سے، عام زبان سے ہمیں نہیں ملی، وہ اللہ کے پیارے محبوب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان تخلیق کیا، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔
وہ آیات جو آپ کے سینہ پر نازل کی گئی، وہ آیات جو آپ کے سینہ پر نازل ہوئی اور آپ کے زبان مبارک سے صادر ہوئی، اور آپ کے عشاق نے، آپ کے صحابہ نے ان آیات کو اپنے دلوں میں سمو لیا اور یاد کر لیا، اور پھر آگے چل کر خلفائے راشدین کے زمانے میں اس قرآن مجید کو کتابی صورت میں بنا کر شائع کیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، میں تمہارے ان جذبات اور احساسات کا خریدار ہوں، اگر ان جذبات اور احساسات میں تم یہ چیز شامل کر دو کہ سوا میرے یاد کے، سوا میرے ذکر کے اور کوئی چیز تمہارے دل میں نہ رہے، تو یہ تمہارے احساسات، یہ تمہارے جذبات اتنے بلند اور بالا ہو جاتے ہیں کہ اتنے پاکیزہ اور انمول ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور جگہ ان کو چھپا کر رکھنے کی نہیں بنتی۔ نہ وہ فرشتوں کے دفتر میں آ سکتے ہیں، اتنے عالی شان ہے کہ وہ فرشتوں کے دفتر میں بھی آنے سے بہت ہی برتر اور اعلیٰ ہے۔ نہ کسی انسان کے دماغ میں وہ چیز رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ساری تمہاری یادیں جو میرے لیے ہے، وہ تمہارا ذکر جو میرے لیے ہے، وہ تمہارا دل جو میرا گھر ہے، وہ تمہارا دل جو میرا عرش ہے، وہ تمہارا دل جو میرا بیت ہے، وہ تمہارا دل جس میں میں رہتا ہوں، اس میں جب میرا ذکر اور میری یاد آ جاتی ہے تو اس ذکر کو ساتھ رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے، میں خود اللہ ہوں۔ اور قیامت کے دن جب فرشتے کہیں گے کہ ہمیں تو یہ کچھ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس کا پتہ مجھ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور وہ عمل اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کے اعمال کا، اور وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ تو اس ذکر کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جگہ دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے کہ اپنے دل سے اور یادوں کو نکال کر باہر کر دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے کہ ہمارا ظاہر دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ ہو لیکن دل ہمارا اللہ کے ساتھ ہو؟ اور کیا خیال ہے کہ ہم لاکھوں کے درمیان ہوں یا گھر کی تنہائیوں میں ہوں لیکن اور کوئی ہمارا ساتھی رفیق نہ ہو، ایک ہی رفیق ہو، ایک ہی ساتھی ہو، اور وہ اللہ ہے؟ تو اس ذکر کی دعوت آپ کو دی جاتی ہے، بڑا آسان اور سہل ذکر۔ شاید جو میں نے گفتگو کی اس میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے یا سمجھنے میں دشواری ہو، تو بس وہ بات دراصل اللہ کے ذکر کے متعلق تھی کہ ہم اپنے دل کے احساسات کو، اپنے دل کی یادوں کو اللہ کے ذکر میں لگانے کی کوشش کریں، جس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے آج ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں شاہ نواز صاحب اور ان کے احباب نے اس نئی جگہ پر جہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، اتنی کوشش کی، اتنے محبت بھرے دوست جمع کیے جو اتنی چاہت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ جتنے بھی ہیں جب باہر جائیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، جس طرح کہ ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن میں 50 سے زائد، ایک مہینے میں 50 سے زائد پروگرام کیے ہیں، تو اسی جذبے سے گھر گھر در در یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پیغام لے کر جائیں۔ یہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے، یہ خاصان خدا کا پیغام ہے، یہ حضرت غوث اعظم کا پیغام ہے، یہ حضرت امام ربانی مجدد منور الثانی کا پیغام ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے کہ لوگوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ لوگوں کو دلوں کو ادھر ادھر کی سوچوں سے ہٹا کر میرے ذکر اور میری یاد میں لگاؤ۔ ظاہر تمہارا دنیا والوں کے ساتھ ہو لیکن دل تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس ذکر کی دعوت اور تلقین کی جاتی ہے کہ یہاں آپ کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے یا جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ توجہ رہے کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ مشائخ نقش بند کا ذکر ہے، ظاہر با خلق باطن با ملک،
ظاہر تمہارا دنیا والوں کے ساتھ، دل تمہارا اللہ کے ساتھ، ظاہر تمہارا کاروبار میں مشغول، دل تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول۔ دوستو مشق کر کے تو دیکھو کیسے یہ رنگ چڑھتا ہے، کس طرح ایک وقت میں یہ دونوں کام ہونا ممکن پاتے ہیں، دنیا داری بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی، ملازمت بھی، محنت اور مزدوری بھی، تعلیم اور تعلم بھی، پڑھنا اور لکھنا بھی، یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، لیکن دل آپ کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے گا۔ اللہ 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 اللہ، دل کی طرف توجہ کریں اور اس ذکر کی مشق کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو مجنو جو تھا وہ لیلا کی گلی میں بیٹھ گیا تھا اور اس نے پوری زندگی اپنی وہاں گزار دی، اور اس نے اس کی جو ایک ایک لفظ کو، اس کی ایک ایک ادا کو لوگوں نے کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ آج اس کی باتیں ہم پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ کیا اس نے خوب بات کہی تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ مجنو کو چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے لوگوں نے آ کر اس کے آس پاس شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو لیلا آ رہی ہے، شمال سے آ رہی ہے، جنوب سے آ رہی ہے، مشرق سے آ رہی ہے، مغرب سے آ رہی ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے یہ اٹھ کر بھاگے گا تو ہم ہنسیں گے، تو مجنو بڑے سکون سے وہیں بیٹھا رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی، ہم بتا رہے ہیں کہ لیلا اس طرف ہے، لیلا اس طرف ہے، تم دیکھتے ہی نہیں ہو۔ تو اس نے مسکرا کر کے جواب دیا تھا کہ بھائی لیلا نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ ادھر نہ ادھر، لیلا تو میرے دل میں ہے۔ میں اس لیے بڑے توجہ اور انعماق سے اسے دیکھ رہا ہوں، مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی وہ لیلا کی گلی میں بیٹھ گیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی گلی میں بیٹھ جائیں اور آپ بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اسی طرح بٹھا دیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کہیں سے کوئی ٹوکے، کوئی مذاق کرے، کوئی ہنسے، کوئی آپ کو چڑھائے، کوئی آپ کو اچھا کہے، برا کہے، کچھ پرواہ نہیں، بس آپ کے دل میں تو ہر وقت یہ ہو کہ میرا دل اللہ کے ذکر میں شاغل رہنا چاہیے اور میرے دل میں اللہ بستا ہے۔ اللہ 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 اللہ، در در دھکے کھانے سے بچ جائیں گے، بڑے مزے ہو جائیں گے، اور ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ یاد فرماتا۔ اور جو ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اس کا دوست اور ہم نشین میں خود ہوں۔ تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ تو آج کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ سب ذکر قلبی کریں گے۔ اللہ 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 اللہ، یہ مشق کریں، یہ ذکر کریں، یہ محنت کریں، یہ تھوڑی سی کوشش کریں۔ یہ دل کو سبق پکا ہونا چاہیے، دل کا یہ سبق پکا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو تب بھی کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، ہر جگہ ہر حال میں انشاءاللہ۔ اور صحبت کریں، جس طرح کہ یہاں دوست محفلیں منعقد کرتے ہیں، میلاد شریف کے مہینے میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہوتی ہے، آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں جا کر بیٹھیں اور درود و سلام بھی سنیں اور درود و سلام بھی پڑھیں، اور دل میں اللہ کے ذکر میں کہ اس مشق کو بھی جاری رکھیں، تو درود و سلام کا جو مزہ ہے وہ کئی گنا آپ کو زیادہ آئے گا، اس محفل کی برکتیں کئی گنا آپ کو زیادہ محسوس ہوں گی۔ تو امید ہے کہ اس دل کی اس ویرانی کو ایک بہار میں آپ تبدیل کریں گے ذکر اسم ذات کے ورد سے۔ مراقبہ کریں روزانہ پابندی سے، بعد از نماز تہجد یا بعد از نماز فجر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل میں ہو کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مشائخ کے توسل سے مرشد کامل کے سینے سے دل میں آ یہ مراقبہ کریں، یہ روزانہ بلا ناغہ۔ اور جناب شاہ نواز صاحب اور ان کے احباب حلقہ ذکر کا ضرور اہتمام کرتے ہوں گے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے وہ سیکھیں، شجرہ عالیہ سیکھیں، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ کو ملے گا۔ اور جس طرح عرس مبارک کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، اللہ آباد شریف میں نومبر کے 1 اور 2 تاریخ
کو غالباً یہ دن آپ یاد رکھیے گا، ہفتہ اور اتوار آپ ضرور تشریف لائیے، انشاءاللہ وہاں آ کر ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا اور پھر یہ سفر کرنا، اس کے ایک ایک لمحہ آپ کے لیے ایک برکت کا باعث بنے گا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، مسواک استعمال کرنا آپ کی سنت ہے، امامہ باندھنا آپ کی پیاری سنت ہے، داڑھی کو بڑھانا آپ کی بہت پیاری سنت ہے۔ تو جس قدر آپ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین اور ممبران اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنے اس تنظیم کے دستور عمل کے مطابق اپنے کام کو بہتر بنائیں۔ روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان وہ اپنے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے شاگردوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ بچپن سے ہی ہمارے نوجوانوں میں اللہ کے ذکر کا اثر پیدا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح نوجوان بھی متحرک ہو جائیں اور ہمارے شاگرد بھی متحرک ہو جائیں، ہمارے تاجر اور ملازمت پیشہ مزدور اور محنت کرنے والے دوست وہ بھی متحرک ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو کی خطائیں اور گناہ معاف فرمائے اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور ادب نصیب فرمائے۔